فضہ صرف جنتی نہیں، مالکہ جنت۔ کسی بندے کے آنکھوں میں شک آیا ہو، دل میں یوں چڑچڑ کی آواز آئی ہو، تو اسے چاہیے ابھی قرآن ممبر پہ لا، قرآن کھولتے ہیں۔ میں فضہ کی ملکیت ثابت نہ کروں، مجھے بارگاہ سے نکلنا نہ دینا۔ میں ملکیت ثابت کروں تو یہیں پہ دہلیز فضہ میں سجدہ کر کے اٹھنا، اور میں تمہیں ملکیت فضہ ثابت کروں۔ جاؤ قرآن کھولو، جنت کا سودا کس میں ہوا؟ سورۃ دہر میں ہوا کیا تھا؟ آل محمد نے روٹیاں دی تھی کس کو؟ جو دروازے پہ آتا تھا۔ مجھے اس میں بحث نہیں کرنی کون آتا تھا، کیونکہ مجھے سیدوں کے دروازے میں مانگنے والے آج تک سمجھ ہی نہیں آئے۔ مجھے تو ابھی تک وہ فقیر سمجھ نہیں آیا جو علی سے انگوٹھی مانگ کے گیا۔ میں تو ابھی تک تاریخ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا کہ مجھے وہ فقیر بتا دو، وہ فقیر مجھے دکھاؤ جو علی سے نماز کی حالت میں انگوٹھی اتروا کے چلا گیا، جبکہ علی کہتے ہیں میری نماز مجھ سے گفتگو کا نام ہے۔ جو نماز میں کسی کی نہیں سنتا اس نے فقیر کی سن لے۔ تاریخ گونگی ہے، مورخ خاموش ہے، ہسٹری کے چہرے پہ پسینہ ہے۔ ابھی تک نہیں پتا چلا کہ وہ انگوٹھی کہاں پہ کی تھی، کس شہر میں گئی تھی، کس نسل میں منتقل ہوئی، وہ کہاں تک پہنچ گئی، وہ کہاں تک چلی گئی۔ مجھے ان کے دروازے پہ آنے والے سمجھ نہیں آئے، صرف مجھے پڑھنی ہے شہزادی فضہ کی ملکیت۔ دروازے پہ ہوتی تھی دستک، آل محمد دیتے تھے روٹیاں، پہلے دن دستک ہوئی، سیدہ نے اپنی روٹی، علی نے اپنی روٹی، حسن نے اپنی روٹی، حسین نے اپنی روٹی، فضہ نے چاروں روٹیاں لے کے نیچے رکھی اپنی روٹی۔ بولو وہ فضہ کے غلام تھے، چار روٹیاں سیدوں کی، پانچویں روٹی فضہ کی۔ پہلے دن بھی فقیر، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن قیدی، پانچ روٹیاں گئیں، 15 روٹیاں گئیں۔ مسلسل دروازے پہ دستک ہوتی رہی، اور شیعوں نے تو لکھا ہی لکھا تھا میرے آج کے دور کے اہل سنت کے عظیم عالم دین پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی تفسیر قرآن میں لکھا کہ یہ کوئی مکہ مدینہ یثرب کا فقیر یتیم قیدی نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو سیدوں کے دروازے سے مانگتے رہے۔ یہ تو قبلہ طاہر القادری کے عقیدے کو سلام ہے کہ فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھوک ہی لگتی، ان کا کھانا عبادت، ان کا پینا عبادت، ان کا اوڑھنا عبادت، ان کا بچھونا عبادت۔ ان میں نفس ہی نہیں ہے، ان میں خواہش ہی نہیں، پھر روٹیاں کیوں مانگی؟ کھانی نہیں تھی تو پھر کہاں گئی؟ چلے میں بات کھول دیتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں۔ میں یہاں ممبر میں مجلس پڑھا ہوں، مجھے باہر سے کوئی ممبر سے یہاں سے آواز گیٹ سے آئے، علی صاحب مجلس ختم کریں، چھوڑے مجلس، آئیں پہلے چائے پئیں، تو کیا مجھے ممبر چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ ہے اعلیٰ کام، وہ ہے کم تر کام۔ بادشاہ حسین اس ہاتھ کو سلامت رکھے تو پہلے سے ہاں یہ ہو سکتا تھا میں کمرے میں چائے پی رہا ہوگا، کوئی مجھے کہنا چھوڑے چائے، ممبر خالی، اب مجھے وہ چھوڑ کے ادھر بھاگنا چاہیے تھا۔ وہ تھا کم تر کام، یہ تھا اعلیٰ کام۔ لاہور نبی بھی جو بیٹھا ہے، فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت، فرشتے پڑھ رہے تھے توحید کی تصریح۔ خدا نے کہا تصریحاں چھوڑو زہرا سے مانگو، تصریحاں چھوڑو سیدوں سے مانگو۔ خدا نے فرشتوں سے روٹیاں منگوا کے ہمیں بتایا ہے سیدوں سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی عبادت۔ مانگو سیدوں سے، سیدوں کے دروازے سے۔ تو آج ہمیں کہتا ہے کہ ان سے رزق نہ مانگ، تو ہمیں کہتا ہے کہ ان سے رزق نہ مانگ، جو نہیں کھاتے وہ بھی مانگتے ہیں۔ جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی وہ ان سے مانگے، تو جن دن میں بار بار مانگتے ہیں وہ بھی ان سے نہ مانگے۔ مجھے پڑھنی ہے ملکیت فضہ۔ روز گئی روٹیاں کتنی؟ 5، 4 سیدوں کی، 1 فضہ کی۔
روٹیاں گئی عرش پہ، خدا نے لگایا عدل کا ترازو، ادھر رکھی 15 روٹیاں، ادھر رکھی جنت۔ 15 روٹیوں نے جنت خرید لی۔ ابھی صرف روٹیاں گئی تھیں، 15 روٹیاں تل گئی جنت۔ مجھے روٹیوں کے راز بھی نہیں پڑھنے، ملکیت فضا پڑھی۔ 15 روٹیوں نے جنت توڑ لی، 5 کے حصے میں آ گئی جنت، 4 سیدوں کے حصے۔ ایک حصہ فضا کا، فضا ہو گئی جنت کے مالکوں میں۔ اب جنت میں جو بھی جائے گا، سیدوں نے فضا کو ملکیت دے دی جنت کی۔ کیوں؟ انہوں نے اماں کہا تھا، اور ان کی عدل کے خلاف ہے۔ ایک ماں تو جنت کی سردار ہو، دوسری ماں صرف جنت کی رہائشی ہو، اسے بھی مالکن بنا دیا۔